بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی حرمت، احترام، برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل اور اہم مہینہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بے شمار واقعات بھی پیش آئے، کئیوں کی ولادت ہوئی، کئیوں کی وفات ہوئی، کئیوں کی شہادت ہوئی۔ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر کے نواسے، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے 10 محرم الحرام کو۔ ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو سوگ یا غم کا مہینہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی فوتگی ہوئی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے سوگ اور غم صرف 3 دن کا ہے۔ سب سے زیادہ سوگ اور غم اس کے لیے ہے جس کا خامن فوت ہو جائے، کہ اس کو سوگ 4 مہینے 10 دن منانا چاہیے، اس سے زیادہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ شہادت مصیبت نہیں، شہادت اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ آج کسی کا بیٹا ملک کے لیے قربانی دے دے، ملک کی خاطر اس کی جان چلی جائے، باپ کہتا ہے میرے بیٹے نے سر فخر سے بلند کر دیا، اس نے میرا نام روشن کر دیا، جان کی قربانی دے دی، جان کی پرواہ نہ کی، ملک کی خاطر شہید ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے وہ نواسے کہ جنہوں نے دین پر سودے بازی نہیں کی، دین کو بیچا نہیں، ہر چیز قربان کر دی، لیکن پیغمبر کے دین کو، نانا کے دین کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضرت حسین نے اپنی جان کو پیش کر کے دین کا سر فخر سے بلند کر دیا، دین کا نام روشن کر دیا۔ تو حضرت حسین کی شہادت یہ پوری امت کے لیے ایک بہت مقام اور مرتبے والی شہادت، یہ مصیبت اور غم نہیں ہے۔ اس شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اگر ان کی وجہ سے سوگ کا مہینہ سمجھا جا سکتا ہے تو پھر ان کے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ کی شہید ہونے کی وجہ سے رمضان کو سوگ کا مہینہ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی وجہ سے ذوالحج کے مہینے کو سوگ کا مہینہ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ دونوں جہان کے سردار جس مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے، ربیع الاول کے مہینے کو سوگ کا مہینہ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ تو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ سوگ کا ہو سکتا ہے، تو پھر بقیہ لوگوں کی شہادت، بقیہ لوگوں کی وفات، ان کی وجہ سے پھر سارے مہینے سوگ کے مہینے سمجھے جائیں۔ اس مہینے میں شادی کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ یہ سوگ کا مہینہ، اس مہینے میں شادی نہ کی جائے۔ تو جیسا کہ میں بتلا چکا ہوں کہ کسی نہ کسی مہینے میں کسی کی وفات ہے، کسی کی شہادت ہے۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء، تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام، کسی کی شہادت ہے، کسی کی وفات ہے، تو پھر ہم کسی بھی دن شادی نہیں کر سکتے، چونکہ ہر دن میں، بلکہ دن کے ہر گھنٹے اور ہر منٹ اور سیکنڈ میں کسی نہ کسی کی وفات اور شہادت ضرور ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنا، نکاح کرنا نحوست کی علامت ہے، اس میں نکاح خراب ہو جائے گا، اس میں برکت اٹھ جائے گی، بالکل غلط ہے۔ ایک طرف اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مہینہ برکت والا اور یہ مہینہ فضیلت والا، احترام والا ہے، تو پھر تو برکت آنی چاہیے شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے میں نکاح کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ، پہلا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا، اور پھر حضور کا نکاح حضرت صفیہ کے ساتھ محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ اسی طرح حضور کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ایک روایت کے مطابق محرم الحرام میں ہوا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ
محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے قاسم کا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ یہ چند ایک نکاح بتلائے، ورنہ بے شمار ایسے نکاح ہیں کہ جو محرم الحرام کے مہینے میں کیے گئے ہیں۔ اگر یہ غلط ہوتا تو حضور کیوں کرتے؟ اگر یہ غلط ہوتا حضور اپنی بیٹیوں کے نکاح آگے محرم الحرام کے مہینے میں کیوں کرتے؟ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت حسین شہید بعد میں ہوئے، نکاح پہلے ہوئے ہیں، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے آ کر بتلا دیا تھا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا آپ کے نواسے حسن کو زہر دیا جائے گا، تو حضور کو پہلے اطلاع کر دی گئی تھی۔ تو ایسا سمجھنا کہ اس مہینے میں نکاح کرنا غلط ہے، نکاح کرنا عیب ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ ہمیں اس قسم کی سوچ سے بچنا چاہیے اور ہمیں صحیح دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔